قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دعوت الوالد، اپنے والد بزرگ سے دعائیں لیا کریں۔ والد کی دعا، ہم کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی واہ، بالکل ٹھیک ہے، لیکن والد کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ بہت قبول ہوتی ہے۔ تو والدین کو ناراض کرنے کی بجائے والدین کو خوش رکھا کریں اور ان سے دعائیں لیا کریں۔ ودعوت المسافر، اور جب آپ سفر میں ہوں، گاڑی میں تھکے ہارے بیٹھے ہوں، اس وقت چپکے سے اپنے رب کے سامنے درخواست پیش کریں، اس وقت اللہ بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم آدمی جب بے سہارا سمجھتا اپنے آپ کو کہ اللہ رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، بہن بھائی بھی چھوڑ گئے، اللہ میرا کوئی مددگار نہیں سوائے تیرے، تو اللہ اس مظلوم کی دعا بھی بہت قبول کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی اللہ بہت قبول کرتا ہے۔ تو افطاری کے ٹائم پر، خاص طور پر جب افطاری کا ٹائم قریب ہو، تو اس وقت دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعائیں مانگا کریں، اور دعائیں مانگتے وقت کنجوسی اور بخیلی منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو بندہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کر دے، چند سیکنڈ لگیں گے کہ منہ سے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ اللہ تمام میرے مسلمان بہن بھائیوں کی بخشش فرما دے۔ اس جملے پر کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگا، نہ خرچہ آیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو جس نے دعا کی ہے، ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور اس وقت 1.5-2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، اگر سب کی طرف سے 1.5-2 ارب نیکیاں آپ کو ایک جملہ بولنے سے ملتی ہیں تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، لے لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا قبول ہوتی ہے، سب مسلمانوں کی قبول ہوتی ہے، سوائے اس بندے کی جو گناہ کی دعا کر رہا ہو یا جو قطع رحمی کی دعا کر رہا ہو۔ گناہ کی کیسے؟ یا اللہ عید آ رہی ہے تو پھر میں تینوں پتہ نہ کڈ کسریں دینیاں نے، ایسا وقت پھر میں گل کھلاواں گا جڑے پچھلے سال میں نہیں گلائے۔ تو اس طرح کی گناہ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا اللہ تو مجھے پیسے دے تو پھر ویخ میں رشتہ داروں کو بدلے کیویں لینا چن کے، اس طرح کی دعا کرنا بھی منع ہے اور وہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع دعائیں سکھائی ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، تو اس طرح کی دعائیں مانگا کریں۔ ایک دن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا موڈ بڑا فریش دیکھ کر میں نے کہا اللہ کے نبی آج آپ بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں، ذرا میرے لیے کوئی دعائی کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ میری عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ خفیہ اور اعلانیہ سارے معاف کر دے۔ تو اماں جی عائشہ کہتی ہیں مجھے اللہ کے نبی کی دعا اتنی پسند آئی کہ میں ہنس کے آپ کی گود میں گر گئی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ لگتا ہے تجھے دعا بڑی پسند آئی ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے دعا کیسی شاندار کی ہے کہ اگلے پچھلے سارے ہی معاف کر دے، اعلانیہ خفیہ سارے ہی معاف فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی رحمت للعالمین، یہ ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ہر نماز میں دعائیں کرتے رہے ہیں۔ تو پھر ہمارا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا الصلاۃ علی لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ فانہ تعرض علی، کہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جمعے والا دن یہ درود شریف مجھے پیش بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج جمعہ ہے،
دن کا تھوڑا حصہ باقی رہ گیا ہے، کثرت سے اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔